कहते हैं कि शोहर का मतलब पेट दिल खाने से होता है, दिल का रास्ता पेट का रास्ता एक ही होता है। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस दौर में अगर शोहर को खाना भी अच्छा चाहिए तो उनको बीवी भी जब वो शाम को आए तो उनको मतलब सजी हुई मिलनी चाहिए, साफ़ सुथरी, मतलब न्यू कपड़े अच्छे हो, जैसे से ना हो जैसे मासी लगती हो। होती है ना आजकल की लेडीज़ ज़्यादातर किचन में घुसी रहती है, तो शाम तक शोहर भी आता है तो ऐसे ही लगी रहती हैं, मासियाँ लगी रहती हैं। तो ये आजमूदा हुआ है मेरा। तो इसलिए तो कहते हैं कि बीवी मतलब साफ़ सुथरी और संवरी हुई मिलनी चाहिए, तो मर्द कहीं और नज़रें नहीं फेरता किसी और औरत के चक्कर में। यही होते हैं। लेकिन आज के लेडी, हाँ हमें तो टाइम नहीं मिलता भाई, काम करें या बैठ के मेकअप करके बैठ जाएं, कपड़े पहने साफ़ सुथरे या क्या करें, ये तो भाई होना चाहिए क्योंकि वो शौहर का हक होता है। बीवी साफ़ सुथरी मिलनी चाहिए, मतलब अच्छी काम धाम से फारिग ऐसे ना हो, शौहर आए तो बीवी के कपड़ों से लहसुन और अदरक प्याज की खुशबू आनी चाहिए, परफ्यूम के बजाय प्याज और लहसुन की खुशबू आनी चाहिए। तो ये मैं बात कहना चाहती थी काफ़ी टाइम से, लेकिन मैं कह नहीं पा रही थी। मैंने कहा क्या पता नहीं लोग ये हैं इस दौर में हैं। अगर अपने शौहर को अपने मतलब उस शौहर को अपने भटकने ना देना चाहिए तो ये करना तो पड़ता है भाई। हाँ बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देखना पड़ता है, घर को भी देखना पड़ता है, किचन को भी देखना पड़ता है, लेकिन सबसे पहले शौहर। सुबह सुबह उठे बंदा, क्योंकि पहले बीवी तो पहले उठती है सबसे, बच्चों से भी शौहर से भी बीवी पहले उठ जाती है, सवेरे उठती है तो नमाज़ पढ़ती है, कुछ काम करके फारिग हो बैठ जाती है, मतलब फारिग हो के नाश्ते से पहले जो एक्स्ट्रा काम होते हैं भाई, शौहर से उठने से पहले जो काम होते हैं, तो सुबह सुबह भी मतलब औरत को चाहिए तो साफ़ सुथरे कपड़े, थोड़ा हल्का फुल्का सा तैयार हो, जैसे बाल कंघी, हल्की सी लिपस्टिक, और कुछ नहीं ऐसे नहीं फुल मेकअप करके बैठे भाई कहीं शादी पे जाना हो, ये ना हो। लेकिन हल्का फुल्का हल्की सी लिपस्टिक, परफ्यूम की खुशबू आनी चाहिए तो अच्छा लगता है। तो शौहर को उठाए तो शौहर की आंखें खोले तो भाई बीवी अच्छी लग रही है। तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो ये है मेरी आज की वीडियो। मैंने जो बात की उस पर जो भी देख रहा हो गौर करे, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने आजमाया है, गुजरी है मुझ पे। मतलब ऐसे नहीं, मतलब मेरा शौहर कहीं नहीं, लेकिन वो कहता है हमेशा तू मासी लगी रहती है, मैं आता हूँ तो मासी लगी रहती है। तो ये बात मैं कहना चाहती थी। तो ये हम गए हुए थे फार्म हाउस, तो फार्म हाउस पे भी गए थे तो मेरे शौहर कहते वहाँ भी शॉपिंग। फार्म हाउस में बंदा एंजॉय करने जाता है, शॉपिंग करने जाता है। तो हम गए थे फार्म हाउस, तो जो केट मतलब संभालते फार्म हाउस के केटियर होते हैं, उसको मतलब वहाँ हस्बैंड में या बच्चे रह रहे थे, क्वार्टर भी थे वहाँ पर जो संभालते हैं। तो वो एक लेके आई थी लेडी, तो हमने ख़रीद लिया। तो मैंने लिए थे गमलों के लिए, मैंने कहा छोटे छोटे गमले इसमें डालूंगी मनी प्लांट के या कुछ के। तो इस दो में मैंने, एक में डाला लहसुन, एक में डाला मैंने अदरक। मैंने कहा अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने 2 छोटे लिए थे, 4 बड़े लिए थे, और 4 मेरी बहन ने लिए थे, मेरी बहन ने लिए थे अपनी पोती के लिए। तो ये मैंने इसमें लहसुन अदरक रख के मैंने टांग दिए किचन में। मैंने कहा चलो यहाँ वहाँ तो नहीं बिक। आलू पहले तो मैं आलू में रखती थी, आलू में या प्याज में लहसुन पड़े रहते थे, कुछ पीस के रखते थे। मतलब ये जो बड़ा वाला था मैंने 400 में लिए थे 4, और जो छोटे वाले थे 50 के मिले, 500 लिए थे 6 तीनों, मतलब 6 दाने 500 के आ गए थे। क्योंकि मेरे शौहर कहते हैं आप जहाँ कहीं देखो बस आप लोगों को, लेडीज़ लोगों को तो बस शॉपिंग। मैंने कहा वो लेके आई थी, गरीब थी तो हमने ले लिया। मेरे पैसे ज़्यादा नहीं थे, वरना मैं ज़्यादा ले लेती, लेकिन चलो मैंने ठीक है जितने पैसे थे तो मैंने ले लिए।
تو یہ فارم ہاؤس سے فارغ ہو کے تو یہ دوسرا دن تھا، تو یہ میں نے کہا بھائی کچھ کام بھی کیا جائے، صرف گھومنا تھوڑی ہوتا ہے. تو یہ اب گھوم پھر کے آ گئے، اب کچن کو سنبھالنا تھا. تو یہ میں بنا رہی تھی شامی کباب. اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ ایسے بنایا، ورنہ میں نے ہر چیز گوشت چکن، مطلب جیسے چکن ہو گیا، آلو، میں آلو بھی ڈالتی ہوں شامی کباب میں، ایک آلو ڈال دیتی ہوں، اور چنے کی دال میں مسالہ سارا اکٹھا ہی میں مطلب بوائل کر دیتی ہوں. لیکن اس دفعہ میں نے الگ الگ کیا تو مجھے میرے شامی کباب اچھے پسند ہی نہیں آئے، ورنہ ویسے میں مسالوں کے ساتھ ابال کے پھر میں پیس لیتی ہوں. لیکن اس دفعہ میں نے چکن الگ ابالی اور آلو چنے کی دال الگ ابال کے پھر ان کو میں نے کوٹ کے پھر میں نے مسالے ڈالے. لیکن مجھے ذائقہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو برگر بنا کے دوں گی، ویسے بھی اب اسکول کھلنے والے ہیں تو اسکول میں لنچ کے لیے برگر بنا کے دوں گی. تو اس وجہ سے مجھے شامی کبابوں کا ذائقہ بالکل بھی اچھا ہی نہیں لگا. میں نے کہا چلو آئندہ جو میں بناتی ہوں ویسے ہی بناؤں گی. اس دفعہ میں نے الگ سے بنا لیے تھے، کیونکہ میں نے بنا کے فریز کر لیے تھے پراٹھے، شامی کباب وغیرہ، کیونکہ اب اسکول بھی کھلنے والے ہیں. شاید اس ہفتے کھلے تو ہر چیز میں نے کہا چلو فریج میں رکھی ہوگی. اور میرا کام بھی اس طرح بڑھ گیا ہے انشاءاللہ. اللہ کا نام لے کے میں نے پہلے بھی بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ میں نے چھوٹا سا کیک بنانے کا کام شروع کیا ہے گھر پہ. اب آرڈر آتے ہیں جائیں گے، کیک کبھی یہ تو بس روزی ہے، ہوائی روز، مطلب آئے گا آرڈر تو بنا لوں گی. تو اس لیے ہر چیز میں نے فریز کر لی ہے، جیسے شامی کباب، پراٹھے وغیرہ، سبزیاں وغیرہ، ہر چیز، چکن وغیرہ. آج میں نے چکن منگائی تھی 5-6 کلو، تو وہ بھی میں نے الگ الگ مسالہ لگا کے رکھ دیے تھے، فریز کر لیے تھے. ویسے بھی آسانی ہو جاتی ہے. میں اوپر چھت پہ بیٹھی ہوں، گیسٹ روم میں وائس اوور کر رہی ہوں، لیکن بار بار بچے آ رہے ہیں، یہ کہاں پڑا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. میں نے کہا 5 منٹ دے دو پھر آ رہی ہوں میں، کیونکہ مجھے صفائی بھی کرنی تھی. گیسٹ روم کے مہمان آ رہے ہیں تو اتنی زیادہ میں صفائی نہیں کرتی ہوں. 1 مہینہ گزر جاتا ہے پھر میں صفائی کر لیتی ہوں، کیونکہ کوئی آتا جاتا اتنا نہیں ہے. مہمان بھی آتے 4 مہینے 5 مہینے میں ایک دفعہ آ جاتا ہے، لاہور کے ہوتے ہیں، پھر میں صفائی کر لیتی ہوں. اب نیچے کے کام کم ہے، جو اوپر کا بھی کر لوں. میں نے کہا بندہ تھک جاتا ہے، تو اس وجہ سے میں اوپر آئی ہوں. اور یہ اب پھر سے آ گیا اوپر مجھے بلانے. نیچے ابو آئے ہوئے ہیں آفس سے. میں نے کہا چلو 2 منٹ صبر کرو، میں وائس اوور کر لوں پھر آتی ہوں. یہ ذائقہ تو اچھا تھا لیکن اتنا نہیں تھا جو پہلے تھے. جوسی بنتے تھے، پہلے بناتی تھی تو جوسی بنتے تھے شامی کباب، لیکن اس دفعہ جیسے خشک ہو گئے تھے. اگر جیسے میں پہلے بناتی تھی ویسے بھی میں بنا کے بتا دوں گی کہ پہلے کیسے بناتی تھی شامی کباب، کیونکہ وہ جو پہلے بناتے تھے سب کو اچھے لگتے تھے. سب نے کھائے تھے، بولتے بہت مطلب چٹپٹے اور جوسی ہے. تو یہ میں نے ایک فرائی کر کے میں نے نمک اور مرچیں وغیرہ چکھ کے دیکھو تو میں نے نمک کم تھا ہلکا سا، اور اسپائسی بھی کم تھے کافی، تو پھر میں نے اور اسپائسی اور نمک ڈالا تھا، اور تھوڑا سا میں نے لیمن جوس بھی ڈالا تھا. پھر کہیں کچھ اچھا ذائقہ اچھا لگا تھا. بھائی جو چیز خود بھی بنا لو، اچھا لگے تو بول دو اچھا ہی اچھا بناتا. اگر نہ بنے تو بندہ کہہ ہی دیتا ہے بھائی اچھے نہیں بنے تھے، اس سے پہلے کہ اور کھا کے بول دے بھائی یہ تو اچھے نہیں، اتنے مزیدار نہیں ہے، ذائقہ نہیں ہے. تو اس سے بہتر خود ہی بول دو بھائی پکا کے کھا لو، دیکھ لو ذائقہ ہے یا نہیں. تو اس لیے میں نے کہا اس دفعہ ذائقہ نہیں تھا اتنا شامی کبابوں میں. تھا لیکن جو مجھے پسند ہے، بچوں نے تو کھا لے، بچوں کو تو پسند آیا، لیکن مجھے پسند نہیں، خود کو پسند نہیں آئے. تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو بھائی یہ بھی آزما ہو گیا، کیسے بنتے ہیں، اس طرح کیسے بنتے، اس طرح کیسے بنتے ہیں. بچوں کو بنا کے دوں گی برگر میں، پھر ذائقہ اچھا ہوگا. تو یہ میں بنا رہی تھی کھٹی میٹھی املی کی کھٹی میٹھی چٹنی. کافی ٹائم کے بعد میں نے اس دفعہ رمضان میں بھی نہیں بنائی تھی، کیونکہ میرا بیٹا یہاں نہیں تھا تو میں نے نہیں بنائی. تو اس دفعہ ابھی میں بنا رہی ہوں. املی پڑی تھی، میں نے کہا چلو بنا لیتی ہوں.
تو یہ میں نے کھٹی میٹھی چٹنی بھی بنا لی املی کی. میں نے کبھی کبھی چاٹ وغیرہ بنا لوں گی. ارادہ تھا گول گپے بنانے کا، لیکن یہ جو دوسرے کام ہے اس سے فارغ ہوں پھر گول گپے بناؤں گی، کیونکہ گول گپوں میں بہت سر کھپائی ہے بھائی، بہت ہی محنت ہوتی ہے. چلو میں نے کہا یہ چٹنی بنا کے رکھ دوں گی پھر آسانی ہوگی، باقی دوسری چٹنی بھی بنا کے رکھ لوں گی گول گپے کے لیے، پھر آرام سے گول گپے کا آٹا گوندھ کے پھر میں گول گپے بنا لوں گی. میرے خیال میں نے 2 دفعہ بنائے ہیں گول گپے. میں نے توبہ کی، میں نے کہا مجھے نہیں بنانے بھائی گول گپے، میرے بچے تھوڑے کھاتے بھی نہیں ہیں نا، بہت سارے گول گپے اور پھر مزہ آئے. تو اس لیے میں نے بھائی بس کر دی. میں نے کہا میرے بڑوں کو بھی بس ہو گئی، میں نہیں بنا رہی گول گپے، میری بہو بنا لیتی ہے. میں نے کہا بھائی تجھے ہمت ہے تو بنا لے. تو اس چٹنی میں نے گڑ ڈالے تھے، گڑ بھی پڑا ہوا تھا کافی ٹائم سے. میں نے کہا خراب ہو جائے گا، تو یہ میں نے گڑ ڈال دیے. پہلے میں چینی ڈالتی تھی، چینی نہیں، میں نے کہا گڑ خراب ہو جائے گا تو میں نے گڑ ڈال دیا. ورنہ میں چینی ہی ڈالتی ہوں، سفید چینی ہوتی ہے جو عام، وہی ڈال دیتی ہوں. کافی ڈالی تھی، جو بھی پڑا تھا میں نے سارے کوٹ کے ڈال دی اس میں. میں نے خامہ کا کام، کیونکہ سردیوں میں ہم لوگ بسری بنا کے سردیوں میں آئے تھے، میرے ہسبینڈ لے کے آئے تھے سردیوں میں بسری بنا کے کھاتے مکھن کے ساتھ. سندھیوں کو پتہ ہے بسری کیا ہوتا ہے، گڑ والی روٹی. تو میں نے کہا جب دوسری سردی آئے گی تو اس کا بلیک ہو جاتا ہے